دیکھو بھائی، علم وہی ہے نفع بخش جو علم حاصل کر کے آدمی عمل کرے اس پر. اور آپ جو یہ بیٹھے ہیں نا یہاں، یہ بھی آپ حاصل کر رہے ہیں علم، یہ بھی علم حاصل کر رہے ہیں. مدرسوں میں بھی تو ایسی بیٹھ کے استاد کو سنتے ہیں پڑھنے میں، ایسی آپ سن رہے ہیں، تو آپ بھی علم حاصل کر رہے ہیں. سرکار فرماتے ہیں سب سے بہتر وہ ہے جو علم دین سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. وہ سب سے بہتر سرکار نے فرمایا حدیث کی روشنی میں، سب سے بہتر فرمایا. آقا نے نمازی، حاجی اور زکوٰۃ دینے والا، صدقہ کرنے والا، جہاد کرنے والا، جنگ کرنے والا، سب کو چھوڑ دیا. اللہ کے رسول نے فرمایا جو علم دین سیکھتا ہے دوسروں کو سکھاتا ہے سب سے بہتر ہے. آپ علم دین سیکھنے والے بن جاؤ یا سکھانے والے، تو آپ سوچو کہ ہم سکھانے والے تو نہیں بن سکتے، ہمیں خود سیکھنا ہے، تو سیکھنے والے بن جاؤ، سب سے بہتر ہو جاؤ گے. اور طریقہ کیا ہے؟ روز تو جلسے آپ نہیں سن سکتے، روز تو تقریریں نہیں ہوتی. آپ مسجد کے امام سے کوئی ایک مسئلہ روز معلوم کر لو اور اس پر آپ عمل کر لو، تو آپ روز سیکھنے والے ہو جائیں گے، طالب علموں میں آپ کا شمار ہو جائے گا. بھائی یہ بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ طالب علموں میں آپ کا شمار. اور اگر آپ کا اس دوران انتقال ہو گیا، آپ کی تو 100 سال بھی عمر ہو، تو بس آپ تو یہ سوچ لو مجھے روز ایک مسئلہ معلوم کرنا ہے، ٹھیک ٹھاک والا مسئلہ جو آپ کے کام کا ہو، خرافات والا مسئلہ نہ پوچھا کریں. تو وہ ٹھیک ٹھاک والا مسئلہ جو آپ کے کام کا ہو وہ روز پوچھیں. آپ کی 100 سال بھی عمر ہو، آپ مدرسہ ایک دن نہ جاؤ مگر آپ طالب علم کہلاؤ گے. اور سرکار فرماتے جسے چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہو وہ علم دین حاصل کرنے والوں کو دیکھ لے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. چلتا پھرتا جنتی سرکار نے فرمایا کس کو؟ جو علم دین حاصل کرتے ہیں ان کے لیے. اب ذرا غور کیجئے آپ کتنے بہتر ہو جائیں گے. لیکن ہم روز ایک مسئلہ معلوم نہیں کرتے، روز ایک نئی خرافات ضرور جڑ لیتے ہیں. روز ایک نئی خرافات ہم جو ہے سیکھ لیتے ہیں، روز ایک نئی خرافات ضرور کر دیں گے، لیکن روز ایک دین کا مسئلہ نہیں معلوم کریں گے. اگر روز ایک دین کا مسئلہ ہم معلوم کر لیتے تو آدھے مولانا اب تک ہو گئے. جی پتہ ہے کہ نہیں؟ اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ فجر کی نماز پڑھو، اپنے اماموں کو یہ کہو کہ حضرت فجر کے بعد آپ کوئی بھی دین کی بات بتائیے، 10 منٹ 15 منٹ آپ کوئی کتاب پڑھیے، ہے نا، قرآن کا ترجمہ سنائیے، قرآن کی تفسیر سنائیے، مسائل پہ گفتگو کیجئے. ہمیں تو سادہ سی کوئی بالکل بہت آسان الفاظ میں جو اردو ہو وہ کتاب ہمیں جو ہے آپ پڑھ کے سنائیے، تو وہ اس میں مسئلے بھی آئیں گے، دین کی باتیں بھی آئیں گی، وہی روز ہم سیکھ لیا کریں گے. بھائی یہ بات ہے کہ نہیں؟ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، پہلے تو فجر کی نماز ہی نہیں پڑھتے. اب امام صاحب گھر پہ تھوڑی آئیں گے بیچارے کتاب لے کے کہ بھئی تمہارے چارپائی کے قریب کھڑے ہو کے سنا دیں. پھر ایک دو مصیبت ہے، کسی کے قریب سنا دیں گے تو وہ کہے گا میری چارپائی کے قریب نہیں آئے تھے، تو بیچارہ امام پورا دن اسی کام میں رہ جائے گا. ہے کہ نہیں ہے؟ تو بہت سے لوگ فون کر دیا کریں گے حضرت میں تو کھیت پہ ہوں، وہیں آ جائیے کتاب لے کے. ہے کہ نہیں ہے؟ بڑی پریشانی ہے امام کے لیے. تو بھائی اس لیے آپ مسجد میں جایا کریں، فجر کی نماز پڑھا کریں، اور جب فجر کی آپ نماز پڑھیں گے تو پھر نماز کے بعد جو امام دین کی بات آپ کو پیش کرے گا وہ آپ سنیں گے. بھائی بات ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں. تو میری گزارش آپ سے ہے کہ فجر کی نماز ضرور پڑھا کریں. اور فجر کی نماز پڑھنے سے ہمت پڑ جاتی ہے. جو باقی کی 4 نمازیں بچی ہیں وہ بھی لگ بھگ بندہ پھر زیادہ تر پڑھنے کے امکانات ہو جاتے ہیں. جی سمجھ رہے ہیں؟ دن اچھا ہو گیا، شروعات اچھی نماز سے ہو گئی تو باقی کی جو 4 ہیں وہ بھی پڑھ لیتا ہے. اور جو فجر کی نہیں پڑھے گا نا تو پھر وہ ایسے سست ہو جاتا ہے کہ ارے میاں فجر کی تو چھوٹ ہی گئی، اب ظہر کی کیا پڑھوں، تو وہ ظہر کی ہی چھوڑ دیتا. پھر بھی ظہر کی تو اب چھوٹ ہی گئی، اب لاؤ ایک سے ہی رہنے دو معاملہ. سوچتا ظہر کی بھی چھوٹ ہی گئی، اب تو ایک سے ہی رہنے دو، پڑھی نہیں ہے. اس لیے فجر کی نماز ضرور پڑھا کریں آپ. اور جب فجر کی پڑھیں گے تو انشاءاللہ جو باقی کی نماز ہیں ان کے لیے بھی ہمت پڑ جائے گی. بے شک سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہے نا؟ ایک چڑھائی آپ کو دکھ رہی بڑی اونچی ہے، لیکن آپ اس پر چڑھنا شروع کر دو نا تو پھر وہ بڑی اونچی ہے وہ چیز ختم ہو جاتی ہے. چڑھنا شروع کر دی آپ، ہے نا بھائیوں؟ قرآن شریف حافظہ کیسے ہوگا یار، 30 پارے ہیں، لیکن جب شروع کر دیا ہم نے کرنا تو پھر اللہ کرا دیتا ہے. جب تک کہ کسی کے ہم قریب نہیں آنے نا اس کے بارے میں بہت سوچ رہے ہو، جب اس کو قریب آ کے ہم اس کے قریب ہو جاتے ہیں، اسے اپنے سے قریب کر لیتے نا پھر وہ چیز آسان ہو جاتی ہے. جی بے شک. تو فجر کی نماز آپ پڑھو، پہلے دن کی شروعات آپ نماز سے کرو،
دن کی شروعات آپ نماز سے کریں گے نا تو اللہ تیرے پورے دن کی شروعات برکتوں سے کر دے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو بھائیو فجر سے شروعات کیا کرو, آپ اپنے دن کی نماز سے شروعات کیا کرو. یار ایک بات تو مجھے بتاؤ, دن جب شروع ہوتا ہے, جب سورج نکلتا, دن کی شروعات ہو گئی, اللہ نے اس سورج نکلنے سے پہلے ایک نماز رکھ دی ہے. ذرا غور تو کرو لوگو, اللہ کا یہ بھی رحم ہے کہ تمہاری شروعات وہ نماز سے کرانا چاہتا ہے, اس لیے کہ نماز جنت کی کنجی ہے. اللہ سے ملاقات کرنے کا نمبر ہے, کانٹیکٹ نمبر. آپ سے ہمیں بات کرنا ہو تو آپ کے نمبر پہ فون کرنا پڑے گا, اور اگر اللہ سے ملاقات کرنا ہو تو نماز پڑھنا پڑتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ سبحان اللہ. جب سجدے میں بندہ ہوتا ہے تو اپنے رب سے چپکے چپکے باتیں کرتا ہے. بے شک بے شک. ہاں, اپنے رب سے چپکے چپکے باتیں کرتا ہے, اور کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے, کوئی ایسی آئی ڈی نہیں ہے کہ جس سے اللہ سے بات ہو جائے. اگر کوئی آئی ڈی ہے تو وہ نماز والی ہے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نے آج آپ کو بڑی پیاری بات بتائی, نماز پڑھو تو ایسے پڑھو کہ جیسے ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں, اور اگر یہ بھی آپ محسوس نہ کر سکو تو پھر یہ سوچ کے کھڑے ہو جاؤ کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. اللہ کو ہم دیکھ رہے ہیں اور یہ بھی نہ سوچ پاؤ تو اللہ ہمیں دیکھ رہا. تو بھیا دیکھ بھی رہے ہیں اور بات بھی ہو رہی ہے, اور چپکے چپکے سجدے میں بندہ اپنے رب سے باتیں کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان تو اللہ. آئی ڈی جو رب سے بات کرنے کی ہے وہ کیا ہے؟ نماز. تو اللہ چاہتا ہے دن بعد میں شروع ہو, میرے بندے کی مجھ سے بات پہلے ہو جائے. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا ایک بات اور بتائیے, اگر کسی کی بات کسی اپنے بہت بڑے منتری سے ہو جائے, اور کسی کی بات پردھان منتری سے صبح ہی صبح ہو جائے, تو پورا دن تو بھائی صاحب وہ کسی کو چھوڑے گا نہیں, کہے گا میرے پاس سے ہو کے مت گزر جی, دھوئیں نکال دوں گا, منتری سے صبح ہی بات کر کے آیا ہوں. کہے گا کہ نہیں کہے گا بھائی, کہے گا کہ نہیں کہے گا میرے پاس سے مت گزر جائیے, بتا رہا ہوں صبح ہی صبح پردھان منتری سے میری بات ہو گئی, بڑا قریبی معاملہ میرا, صبح ہی بات ہو گئی. بھائی بات ہے کہ نہیں ہے؟ تو بڑا خوش ہوگا. یار صبح ہی صبح جب تم فجر پڑھو گے تو تمہاری پردھان منتری سے بات نہیں ہوئی ہے, دنیا دار سے بات نہیں ہوئی, ڈائریکٹ پروردگار سے بات ہوئی. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد. ڈائریکٹ پروردگار. اور جس کی باتیں پروردگار سے ہونے لگتی ہیں نا, اس میں کوئی شک نہیں, اس سے اگر کوئی ٹکرا جاتا تو اس کا دھواں ہی نکل جاتا. بے شک بے شک. یہ قرآن کہہ رہا, بات ہنسنے کی نہیں, قرآن سے ثابت کر دوں گا میں, دھواں نکل جاتا ہے اس کا. قرآن کہہ رہا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. لوگوں اللہ کے ولیوں کو نہ رنج ہے, نہ خوف ہے, نہ ڈر ہے. ہوشیار رہنا, کان کھول کے سن لو, جو اللہ والوں سے ٹکرا جاتا ہے نہ یہاں کا رہتا ہے نہ وہاں کا رہتا ہے. بے شک بے شک. زندہ باد زندہ باد. کہیں کا نہیں رہتا, وہ یہاں کا بھی نہیں رہتا, وہاں کا بھی نہیں رہتا. جی جی جی. جو اللہ والوں سے ٹکرا جاتا وہ کہیں کا نہیں رہتا.